الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. Juz number 11, para number 11, we are doing part 1 because we're going to take a break in between the Maghrib time. یہاں پر سورہ توبہ کنٹینیو ہوتی ہے آیت نمبر 94 پہ اینڈ دس ٹاکس اباؤٹ دے وڈ میک ایکسکیوزز. اب ان لوگ جو ہے نا یہ آیت نمبر 94 میں یا تزیرون اور پارے کا نام بھی یہی ہے تو اس میں عذر کیا ہے ایکسکیوزز بنا رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ریٹرن فرام دا ایکسپیڈیشن آف تبوک تو یہ جو ایکسپیڈیشن آف تبوک تھا ایک ایمان کا ٹیسٹ تھا. یہاں پر یہ جرنی بہت لمبا تھا اور جو اینیمی تھے بہت ہی ڈینجرس تھے اور کتنا مسلم کو انکاؤنٹر کرے تھے اور وہ ٹائم پہ فائنلی ان کے جو لائف جو ایزی تھی آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ ہارویسٹ ٹائم تھا اور ایسا اوکیزن تھا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی ساری پراپرٹی لے کے آئے تھے سپورٹ کرنے کے لیے ایکسپیڈیشن کو. عمر رضی اللہ عنہ ہاف آف اٹ لائے. سو واٹ وی لرن فرام دس دا ہیلدی کمپٹیشن ان دین کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے. اور بہت سارے کمپینینس تھے, بہت ورک ہارڈ کرے, منی ارن کرے, کنٹریبیوٹ کرے, سپورٹ کرے جرنی میں, اور جو ایفورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے آئے, اور جب جانا چاہ رہے تھے نہیں جا سکے تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھے. اور پھر کنکلوڈنگ جو جز نمبر 10 تھا, پارا نمبر 10 تھا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کی سنسیئرٹی تھی, ایگرنس تھا, اور یہ جو بلیورز ہے مومن ہیں ان کے بہت ہی ویزیبل تھا, اور جو ہپوکریٹس تھے ان کے ٹرو کلرز سامنے آ گئے تھے کیونکہ they were making excuses. And as we learn, like Prophet sallallahu alaihi wasallam was very innocent, he didn't know about it, پھر وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے کہ 10,000 جو مسلمس تھے جو تبوک کے لیے مارچ کرے تھے, it was like a 600 kilometers تھے, اور اس میں 18 people ایک جو کیمل ہے شیئر کرتے تھے. اور یہ تبوک میں ایکچولی کوئی بیٹل نہیں ہوئی, لیکن غطفان جو ٹرائب تھا جو اس کے ایلیز دو رومنز تھے, مسلم آئے فائٹ کرنے کے لیے, لیکن پیس ہو گیا, میکنگ پیس ہو گیا. پھر اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن ہو گئے. بہت زیادہ مطلب اٹ واز سو ڈیفیکلٹ اینڈ دس آیاز ویر ریویلڈ and also we will see that those three sahaba they feel because of their laziness they themselves came and they didn't make any excuses and they mention about there. And not only that, Masjid Dirar, what should be the purpose to make the masjid, that also we're going to learn. And the concluding ayahs of the Surah Tawbah where the dua will be mentioned, we recite that dua subah sham ke dua mein 7 times. Let's begin for the session today. Here it starts with یا تزیرون الیکم اذا رجعتم. یہ لوگ آپ سے عذر کریں گے, عذر یعنی ایکسکیوز کریں گے جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے. سو ہیئر when he آپ مطلب یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم he came from the تبوک, واپس جائیں گے تو آپ سے یہ کہیں گے عذر مت کرو, ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے. like they would make this excuses. اللہ نے ہم کو تمہاری سب خبریں دے دی ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ انفارم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم through the revelation, through the وحی. اور بھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمالوں کو اور دیکھیں گے. مطلب اللہ knows what you are going through and جو unseen ہے, غیب ہے, وہ بھی جانتا ہے. اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو وہ تم کو بتا دے گا جو تم عمل کرتے ہو. So Allah says here فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تعملون کیا ہے, عمل سے ہے. تو اللہ knows what you were doing it. اب یہاں پر یحلفون باللہ, کبھی بھی کچھ بات ہم کرنا چاہتے, پیپل اگر نہیں سن رہے تو ایک جنرل کانسیپٹ ہے. ان جنرل آئی ایم سیئنگ, آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ آؤٹ ٹو اینی پرسن بیکاز وی آل آر ان نیڈ آف دا پروٹیکشن آف اللہ. سو کبھی یہ ہوتا کہ عذر بنا دیتے, ایکسکیوز بنا دیتے, تو اس کو نہیں لوگ یقین کرتے تو کیا ہے واللہ تاللہ, یعنی کہ لوگ قسمیں کھاتے.
اور وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کر دو، یعنی کہ forgiveness ہے، تم ان کی طرف التفات نہ کرنا، مطلب ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے اور ڈونٹ تھنک کہ ان لوگ جینیون ہے، یہ ناپاک ہے۔ وائی دے آر ناپاک؟ دے آر ٹو تھنگس ہیئر، ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یعنی فزیکلی ناپاک ہونا، یو ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دا پرسنل ہائیجین اور اپنا خیال نہیں رکھنا، اینڈ دیٹ دس نجس of course they don't use water and all those filthy things. یہاں نجاست کون سی ہے؟ جو اللہ کو ایک نہ ماننا، شرک کرنا۔ تو وہ زمانے میں جب مشرکین مکہ تھے they would not do such kind of shirk though even though that shirk was کرتے تھے، لیکن اب جو آج کل جو لوگ کرتے بہت زیادہ، بٹ شرک کی جب تک کہ معافی نہیں مانگتے اور اپنے چیزوں کو ریٹیفائی نہیں کرتے تب تک اس کی معافی نہیں ملتی۔ یہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ از گیونگ دا ریزن آلسو، یہ کیا ہے؟ رجس ہے، filthiness ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، their ٹھکانہ is جہنم، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کسب کیا ہے؟ کوئی چیز کمانا، کوئی ارن کرنا، تو کیا ارن کرے ان لوگ؟ دوزخ۔ یہ تم سے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو اللہ تو ایسے نافرمانوں سے خوش نہیں ہوتا، بیکاز دس پیپل آر نافرمان، کیونکہ یہ فاسق ہے۔ فسق کس کو بولتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا، they would cross the limits, so don't get carried away those people. دیہاتی، یہاں دیہاتی جو عرابی بولتے ہیں نا، بدو لوگ، ایک تو ان کا کلائمیٹ واز ڈفرینٹ، بہت ہی ان کے پاس ہیٹ ہوتی، سبربس کی بات ہو رہی، اور دے آر اوے فرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسٹ امیجن دیٹ، ان کو وہ تربیت، وہ ان کو ان کا ساتھ نہیں ملا، تو ان کے اندر ایک ککھڑ پن، ایک رفنیس، روڈنیس ہے۔ تو آج کل کے بھی اگر زمانے میں کوئی سبب سے ہے، بہت دور کے علاقے سے آ رہے ہیں اور ان کو کچھ نالج نہیں ہے، دیٹس اوکے، پیپل لرن فرام ایچ ادر۔ سو ہیئر عربی کی بات ہو رہی، دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہے، اور اس لائق ہے کہ جو احکام شرعیت اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں وہ ان سے واقف نہ ہو، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور بعض دیہاتی جو خرچ کرتے ہیں وہ اس کو تاوان خیال کرتے ہیں، مطلب اٹس لائک انہوں سوچ رہے کہ ارے یہ کیا مشکل ہے، اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہے، انہی پر بڑی مصیبت پڑنے والی ہے، اور اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر 2 ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ وی آر ڈوئنگ سورۃ التوبہ، جز نمبر 11، آیا نمبر 99۔ اور بعض دیہاتی وہ ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور رسول کی دعا کا ذریعہ خیال کرتے ہیں، دیکھو وہ بلا شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، ان سب مومنین سے اللہ خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے۔ آیہ نمبر 100 is so important. Here talking about والسابقون اولون من المہاجرین والانصار، تو یہاں پر فورموسٹ کی بات ہو رہی، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ دس از لائک ذالک فوز العظیم، بیسٹ آف دا بیسٹ کامیابی ہے ان دنیا۔ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، ہم سمجھتے کہ کسی کا لگژری گھر ہے، کسی کی اچھی جاب ہے، یا سو آن سو فورتھ، یا کسی کے پاس بہت زیادہ ٹریجر ہے، دس از دا اصلی کامیابی ہے۔ اللہ says so because this ayah talks about so much importance about when do the good، سابقون اولون ہونا آسان نہیں ہے۔ sometimes it happens کوئی بھی نہیں کر رہے بول کے
پیچھے ہو جاتے. لیکن ہے کیا، جب سابقون اولون ہوں گے، فرسٹ فور رنرز ہوں گے ایمان میں، یہ مہاجرین اور انصار کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اتباع بھی کرے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان کے گڈ کانڈکٹ کے وجہ سے کیا ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ول بی پلیزڈ ود them اینڈ دے آر پلیزڈ ود him. تو اللہ ہم سے راضی خوش ہو جائے. ہم دن رات یہی دعا کرتے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو کے اس وقت ہم کو بلائے. تو ان کے لیے پریپیئر کرے اللہ تعالیٰ، گارڈنس ہے بینیتھ وچ ریورس فلو، اور اس میں کیا ہے، ابائڈ فار ایور اینڈ ایور ہے، اور یہ گریٹ اٹینمنٹ ہے. تو ہم سب کوشش کرنا ہے سابقون اولون، ناٹ ان دا دنیاوی تھنگ، دنیاوی تھنگ از ویری پیٹی. آخرت ول ریمین فار ایور اینڈ ایور. سم ٹائمس نو بڈی از ڈوئنگ، وی تھنک او کوئی بھی نہیں کر رہے میں نہیں کروں، کوئی بھی نہیں کر رہے تو بھی کریے، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ اتباع کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اچھائی کرنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم ہے. ہم انعام یافتہ ہونا چاہ رہے تو صحابہ اکرام کے جیسا فالو کرنا ہے. اینڈ صحابہ اکرام they were like a treasure for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے after Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. And then ayah number 101 continues about we are doing سورۃ التوبہ. اور چند دیہاتی تمہارے گرد و پیش والے اور کچھ مدینہ والے کٹر منافق ہے، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں. ہم ان کو بہت جلد دوہری سزا دیں گے، پھر آخرت میں وہ بڑے عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے. Now here talking about the hypocrites کے انہوں کیسے ہے کیا ہے. تو سم پیپل کیا ہے بہت ایکسپرٹ رہتے ہیں، انہوں ڈسپشن کرنا، ٹرکنگ کرنا، لوگوں کو نہیں معلوم ہو رہا. لیکن ہیئر اٹس ٹاکنگ اباؤٹ، دیکھو کس سے ہائڈ کر رہے ریالٹی. تمہاری ہپوکریسی اللہ نوز، جو تمہارے سینے میں ہے، دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو پنش کرنے والا ہے. پھر آگے فرمایا جاتا ہے اور چند اور ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، انہوں نے اچھے اور برے کاموں کو ملا دیا تھا. قریب ہی ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے. بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. اینڈ دس از دا ایٹریبیوٹ وی کیپ آن ڈوئنگ رانگ، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم کو جو بھی غلطی کرتے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is forgiving us and we need that. And it's not that we don't do غلطی، we all do mistakes, that is called the khata. We don't do it deliberately, it happens. What we should do for that, ask forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala, do astaghfirullah, and also do the sadaqah Allah ka gussa kam karta, and also your it calms down the anger of Allah subhanahu wa ta'ala, and also removes the calamity from us. And the sadaqah starts from the home, and starts from the home مطلب اپنے گھر کے جو پاس والے لوگ ہیں ان سے آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کریں، اور اس کے ذریعے سے آپ ان کا پاک صاف کریں گے، اور ان کے حق میں دعائیں خیر بھی کریں کہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب سکھ اور چین ہے، اور اللہ تو سننے اور خوب جاننے والا ہے. Again the same attribute has been mentioned here, سمیع علیم. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور علیم بھی ہے. کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہی خیرات قبول کر لیتا ہے، اور بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. Now Allah هو التواب الرحیم. And this surah is called Surah Tawbah. It has been mentioned many times توبہ کے بارے میں، forgiveness کے بارے میں. And this is the only religion, how many guna you do, how many mistakes you do, when you ask forgiveness from the sincerity، سچے دل سے، اخلاص سے آپ forgiveness کرتے تو اللہ will forgive. There is nothing like آپ جا کے کسی کے سامنے اپنے گناہوں کو بولنا ہے یا کچھ کرنا ہے، نہیں. There and then when you realize it and you ask forgiveness, Allah will forgive. اللہ تعالیٰ forgive کر کے نہیں تھکیں گے، ہم forgiveness مانگ کے تھک جائیں گے. اللہ has اتنی زیادہ forgiveness کے لیے وہ ہے. تو ہم ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے ہم forgiveness کریں. اینڈ the آیا continues، اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کیے جاؤ. آیا نمبر 105 پہ ہے سورۃ التوبہ. اللہ اور رسول اور مومنین سبھی تمہارے طرز عمل دیکھیں گے، اور تم غیب اور ظاہر کا جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے.
پھر جو تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ. تو جو بھی تم کر رہے ایوری تھنگ یعنی اللہ ول میک یو نو. دوسرے اور بھی ہے جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں آئے کہ وہ ان کو معاف کرتا ہے یا عذاب دیتا ہے، اور اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں کا مالک ہے. So here we learn that حکمت we should ask اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. ایسے ہی نہیں آ جاتی. And sometimes we think like حکمت ایج سے بھی آ جائے. It doesn't matter. We have seen in Quran Daud al-Islam or Sulaiman al-Islam. Doesn't matter. Sometimes even they can be younger to you but they have hikmah. We should ask Allah subhanahu wa ta'ala hikmat ke liye. Knowledge doesn't mean that every time you start saying that, and sometimes being silent also propagate the message. اور ان میں وہ بھی ہے جو مسجد بناتے ہیں محض مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنا، مطلب ان کے اندر کوئی ایسا لوگ الگ الگ ہو جانے ڈالنے کے لیے، اور جو اللہ اور رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو بھلائی کا تھا مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. آیت نمبر 107 this talks about which I mentioned in the starting مسجد درر سے ہے نا. تو this is like why they are making مسجد کیوں بنانا ہے کہ وہاں پر نماز قرآن. لیکن ان لوگ کیوں مسجد بنا رہے تھے؟ ایک حام کرنے کے لیے. اور جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے اور بولے کہ یہ مسجد، سو دیٹ ٹائم he said okay after coming back جو بھی ہوں گا. آلریڈی مسجد خبا تھی. آن ٹاپ آف دیٹ یہاں پر ان لوگ مل کے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ پلاٹنگ، مطلب مقصد وہ نہیں تھا، ڈیویژن ڈالنے کا تھا. تو کبھی بھی اگر کوئی ایسا ہے، کیونکہ جو ایک ابو عامر بن راہب تھا، جو ایک پرسن مدینہ کا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے باسے اس کو بہت اینگری تھا انہیں، کیونکہ وہ جس طرح کی اس کی سوچ تھی. he was like that's the thing here talking about, and also how they were swearing and testifying that they are saying the truth. یعنی کہ اب یہ لوگ ایسی بات کر رہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ آ کے اس کا اچھا اس کو دیکھو اور اس میں بھی ٹائم اسپینڈ کرو and so on so forth, so that they want to deceit. But Allah subhanahu wa ta'ala informed Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is mentioned over here. And ayah continues 108. آپ اس مسجد میں کبھی بھی نہ کھڑے ہونا. This has been حکم imperative. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں، لا تقم فیہ ابدا، never ever. اور پھر اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے تخفے پر نہیں رکھی گئی ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو. اور اس میں ایسے آدمی ہیں جو no this is like this is talking about جو مسجد درار ہے اس کو تو ابینڈن کریں، بٹ آلسو ٹاکنگ اباؤٹ جو مسجد کا بیس ہونا چاہیے، اس کا کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ ہونا چاہیے، اور اس میں پاکیزگی ہونی چاہیے. دیٹ از دا ایٹریبیوٹس مینشن. بیکاز مسجد خبا تھی، اور کتنا زیادہ اجر ہے آپ اگر مسجد خبا میں نماز پڑھیں، آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو، اور اس میں ایسے آدمی ہے جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک کرنے والا اور پاکی کو پسند کرتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ متطہرین جو ہے طہارت سے ہے نا. تو ایک اسلام ہی ایسا واحد ریلیجن ہے جس میں پانی کو یوز کر کے پورا پاکی صفائی ہوتی. اب سائنٹسٹ بہت سارے چیزیں معلوم کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہے بولتے کہ یہ جو پانی یوز کرتے اس کے وجہ سے بہت سارے انفیکشنز نہیں ہوتے. اسپیشلی دیکھیے اگر کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ہے یا ایون گائنکس ہے، ان سے آپ بات کریے کہ بہت سارے یورین انفیکشن یہ وہ ہوتے بیکاز دے آر ناٹ یوزنگ دا واٹر. اینڈ اسلام کیا ہے؟ ایک ریالٹی پہ ہے ریلیجن، اور یہاں پر پاکیزگی کی بات ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا پاکیزگی. تو دو چیز کی پاکیزگی ہے، ایک تو باہری پاکیزگی ہے
اور دل میں کوئی اور ڈیٹی ماننا نہیں ہے، صرف اللہ کو ایک ماننے کی بات ہے۔ پھر آئے وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو گرنے والی وہ رکھی ہو، پھر وہ عمارت اس کو لیے دوزخ کی آگ میں گر پڑے اور اللہ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا۔ دس از ٹاکنگ اباؤٹ مسجد درار، اس کا بیس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اینڈ اٹس گونا کولیپس۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر ہاں اگر ان کے دل ہی فنا ہو جائے تو دوسری بات ہے، اللہ تو بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک اللہ نے مومن بندوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں۔ دس آیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، تو مومنوں کی جان کس طرح خریدی ہے؟ انفسہم، ہم اپنی جان۔ اٹ ڈزنٹ مینس وی گو اینڈ گیٹنگ شہید اور سیلف، نہیں، کس طرح ہماری زندگی گزارنا چاہیے، بیکاز دس از اے مینول ہاؤ وی شوڈ اسپینڈ آور لائف۔ اور اموالہم، مال بھی ان لہم، اب اس کو کیسا ہم خرچ کرنا ہے، کیسا اسپینڈ کرنا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں بندوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے تو مرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ Like going in the way of Allah, the dying in the way of Allah, it's not just literally going and getting شہید۔ شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے، but نفس الجہاد بھی بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سارے وقت آپ کا دل یہ ہوتا کہ یہ کر لو وہ کر لو، but still you keep yourself steadfast and you say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم and you keep on doing the things. Sometimes ربط علی قلوبہم، مطلب اپنے دل کو ٹائی اپ کرنا پڑتا۔ بہت ساری چیزیں بعض اوقات دل اور دماغ میں بہت زیادہ فائٹ ہوتی کہ ڈو دس اینڈ ڈو دس، بٹ اسٹل یو ہیو ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈو دا تھنگ وچ ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اور بے شک اللہ نے مومنوں کو بندوں سے ان کی جان اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، اس پر وعدہ سچا ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ تو جو سودا تم نے اس کے لیے اسے کیا ہے اس پر خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اگین ہیئر فوز العظیم بتایا گیا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، اگین ہیئر دس از دا بیوٹیفل آیا 112 اینڈ اٹ ٹاکس اباؤٹ تائبون، وہ توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھی باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ایسے مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ آیہ نمبر 112 will talk about this and then we'll take a break for the maghrib۔ التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، عابدون۔ this آیہ 112 very beautifully mention کہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ when we look for کہ ہمارے اندر کیا چیز لیک کری، I will look myself کہ میرے اندر کیا چیز آنا چاہیے، تو I would look up to this آیہ and try to do the things which it mentioned۔ تائبون ایک ناؤن ہے، verb نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو habitually repent کرتے، always انہوں اپنے گناہ ہو مت ہو، اور چھوٹے گناہ بڑے گناہ ہر چیز سے بچتے، توبہ کرتے رہتے، چھوٹی چھوٹی غلطی بھی ہوئی تو ان سے توبہ استغفار کرتے رہتے۔ پھر عابدون کیا ہے؟ ورشپر ہے، ہمیشہ عبادت سرویٹیوڈ ٹورڈز اللہ کرنا چاہتے، نہ کہ 5 نمازوں کی پابندی کرتے، نوافل کی پابندی کرتے، اور پھر ہمیشہ اپنے اوپر نظر رکھتے۔ عابدون، حامدون کیا ہے؟ اللہ کی پریز کرنے والے ہیں، اور ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال، اینڈ دس از ناٹ اے ایزی، ہمیشہ شکر گزار ہونا، حمد کرنا، اللہ کی پریز کرنا۔ سائحون کیا ہے؟ ٹریولرز کو بولتے، اور پھر they travel for the sake of Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ، and also this talks about حج پہ جا رہے، عمرہ پہ جا رہے، and also this is talking about آپ knowledge gain کرنے کے لیے، especially for the men، for the women if your husband allows or your محرم رشتے، and then you can do it, but there are so many online courses you can do it گھر میں بیٹھ کے۔ اور پھر
ساجدون اور راکعون کیا ہے؟ سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے. انڈائریکٹلی اٹس ٹاکنگ اباؤٹ ڈوئنگ مور نماز. لائک ناٹ اونلی 5 نمازیں، دے آر ڈوئنگ نوافل، بہت زیادہ نماز کی کثرت. اینڈ یو مائٹ ہیو سین سم پیپل دے ہیو، ان کے فور ہیڈ پہ کس طرح سجدے کے نشان ہے. تو اور رکوع کرنے والے. پھر یہاں پر برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا. دس از ناٹ اے ایزی تھنگ، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ دیکھتے اور لیسٹ ایمان کا درجہ رکھ کے آگے بڑھ جاتے. تو امر بالمعروف و انہون عن المنکر از ویری ڈیفیکلٹ. اور پھر حافظون حدود اللہ، اللہ کی جو حدیں ہیں اس کو باؤنڈری میں رہتے، اس کو بریک نہیں کرتے. یہ سارے چیزیں ہیں. تو وبشر المومنین، تو ان کے لیے کیا ہے؟ گڈ نیوز ہے. So we all want that. So here ayah number 112, we'll take a break for 15 minutes and we'll come back after that. I'll keep the thing on the mute.